السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی 7 عادتیں خصلتیں بتانے جا رہا ہوں کہ جن لوگوں میں بھی یہ 7 چیزیں 7 خصلتیں پائی جائیں گی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، برکت نازل نہیں ہوگی۔ تو وہی 7 چیزیں میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 ہے مال جمع کرنے کی لالچ۔ جس شخص میں بھی مال جمع کرنے کی لالچ ہو اور مال کو حقوق بھی ادا نہیں کرتا ہو، ظاہر سی بات ہے جس کے اندر لالچ ہو، حرص ہو، طمع ہو تو وہ صرف مال جمع کرنے ہی میں لگا رہتا ہے، کسی ہر وقت وہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح میں اور زیادہ جمع کر لوں اور میرے پاس دولت آ جائے اور میرے پاس مال آ جائے، تو اسی فکر میں لگا رہتا ہے۔ تو جو شخص صرف مال جمع کرنے کی لالچ جس کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت مال سے نوازے تو مال کے اس دولت کے حقوق کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، لیکن صرف طمع ہے، حرص ہے، لالچ ہے مال جمع کرنے کی تو پھر ایسے شخص پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2 کثرت سے ہنسنا۔ بہت زیادہ ہنسی سے کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ ہنسی موت سے غافل کر دیتی ہے، آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انسان آخرت سے غافل ہو گیا، موت سے غافل ہو گیا تو پھر اس پر اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ تو بہت زیادہ ہنسنا بلا وجہ، بنا کسی بات پر یا پھر غیر مناسب باتوں پر قہقہے لگانا، ٹھکے لگانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محرومی کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے بلا وجہ، بنا کسی سبب کے لوگوں پر تہمت لگانا، جھوٹی تہمت لگانا، جلن میں، حسد میں کسی کے اوپر بھی کچھ بھی الزام لگا دینا، تہمت لگا دینا، اس کی وجہ سے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے کسی پر تہمت لگانا۔ تو ظاہر سی بات ہے گناہ کرنے پر اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ تو جو شخص بھی بنا وجہ، بلا کسی سبب کے کسی پر تہمت لگاتا ہو وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 4 غیر محرم عورتوں کو دیکھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے، برکت نازل نہیں ہوتی ہے۔ تو غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بد نظری کرنا، بد نگاہی کرنے سے اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 لوگوں کی غیبت کرنا۔ ٹھیک ہے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ زنا سے بھی بدتر گناہ اس کو بتلایا گیا ہے۔ شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو لوگ اپنے منہ کو اپنے ناخن سے نوچ رہے تھے، تو فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ تھے۔ تو بہت بڑا گناہ ہے، سنگین گناہ ہے، بلکہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا گیا ہے غیبت کرنے کو۔ تو اسی لیے غیبت کرنے والا کیا ہوتا؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 6 نماز جماعت کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جانے سے بھی انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، جماعت سے نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، 27 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو شخص بھی نماز جماعت کی تکبیر اولیٰ فوت کر دیتا ہو، جان بوجھ کر سستی کاہلی میں ادھر ادھر بیٹھا ہو، گپے لڑا رہا ہو، دوستوں احباب کے ساتھ محفلیں جما کر بیٹھا ہو اور دیر سے جماعت میں پہنچ رہا ہو، دیر سے نماز کے لیے جا رہا ہو، تکبیر اولیٰ فوت ہو جا رہی ہو، تو پھر ایسے شخص پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے، وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں کوئی عذر ہو شرعی تو پھر ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا، بلا کسی عذر کے بلا وجہ وہ تکبیر اولیٰ فوت کر دیتا ہو تو پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 نفسانی خواہشوں اور شہوتوں میں مبتلا رہنے والا شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ نفس جس کی طرف مائل ہو رہا ہو، کوئی بھی محبوب چیز ہے اس کی طرف نفس کا مائل ہونا یہ طبعی چیز ہے، لیکن وہ چیز صحیح بھی ہے یا نہیں، درست ہے بھی یا نہیں، یہ اس کا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ناجائز چیزوں کے اوپر گناہ کی طرف نفس مائل ہو رہا اور انہی گناہ کے کاموں میں، برے کاموں میں، گندی چیزوں میں لگے ہوئے ہوں، ناجائز شہوتوں میں، ناجائز خواہشوں میں، برے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں وہ پڑا رہتا ہو تو پھر ایسا شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے گناہ اور رحمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، دونوں کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ اگر گناہ ہے تو وہاں رحمت نہیں ہوگی، رحمت ہے تو گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اللہ کی رحمت کے حقدار بننا ہے تو پھر گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 7 عادتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ تو امید اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کے لیے کچھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔